اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ عقیدے کے معاملے میں مزید گفتگو، ہمارے 3 سلسلے جمعۃ المبارک پہ ہمارے چل رہے ہیں جیسا آپ جانتے ہیں۔ ایک جس میں خلاصہ مضامین قرآن مجید کا ہو رہا ہے، دوسرا جس میں ہم باطنی بیماریوں کی بات کر رہے ہیں، اور تیسرا جس میں ہم عقائد کی بات کر رہے ہیں۔ کچھ دوستوں نے اصرار کیا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بات شروع کی جائے، تو ہم نے سوچا یہی ہے کہ ایک ہفتہ ایک موضوع پر رکھ لیا جائے۔ تو ایک ہفتہ مضامین قرآن پہ بات ہو جائے، ایک ہفتہ باطنی بیماریوں پہ بات ہو جائے، اس سے اگلا جمعہ جو ہے وہ عقائد پہ ہو جائے، اس سے اگلا جمعہ جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو جائے، اور جب کوئی خاص موقع ہوں تو اس موقع کی مناسبت سے بیچ میں کچھ گفتگو ہو جائے۔ ماہ ربیع الاول سے انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز بھی کر دیں۔ ابھی ہماری گفتگو جو ہے وہ عقیدے میں آگے چلتے۔ ہمارا عقیدہ فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام سے نوازا۔ ہم تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو حق پر سمجھتے ہیں، درست سمجھتے ہیں، اور تمام ملائکہ حق پر سمجھتے ہیں، درست سمجھتے ہیں۔ تمام کتابیں اور صحائف جو نازل ہوئے ان کو حق اور درست سمجھتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارا ماننا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو آسمانی کتب ہیں اور صحائف ہیں اس میں تبدیلی ہو چکی ہے، اور اب قرآن جو ہے وہی حقیقی اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی تبدیلی آج تک نہیں ہو سکی، اور اگر کسی نے کرنے کی کوشش بھی کی ہے تو وہ بات فوری طور پہ سامنے آ گئی ہے اور وہ بالکل سب کو معلوم ہے۔ یہ کوشش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہی شروع ہو چکی تھی کہ قرآن نے چونکہ ایک چیلنج دیا، کبھی ایک آیت بنا کے دکھا دو، ایک سورت بنا کے دکھا دو، تو کچھ لوگوں نے اس زمانے میں بھی کوشش کی، اور ان کی جو کوشش ہے وہ آج بھی کتابوں میں درج ہے، جس کو پڑھ کر انسان ہنستا ہے۔ اور اس زمانے میں بھی یہاں تک کہ جو کفار تھے انہوں نے بھی جب پڑھا تو خوب ہنسے اور الٹا مذاق اڑایا کہ یہ تم نے کیا چیز بنا دی ہے۔ آج بھی ہمارے پاس کچھ مکاتب فکر استغفر اللہ ایسے موجود ہیں جن کا نام اس میں آتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ جس نے اللہ کے کلام میں تحریف کی اس کو ہم مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں وہ تائب ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، جو اصل قرآن مجید ہے اس کے ساتھ جڑ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر تسلیم کر لے، اور ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے، تو ہمارے لیے وہ قابل قبول ہے، وہ ہمارا بھائی ہوگا۔ لیکن اگر وہ قرآن کی تحریف جانتا بھی ہے اور اس کے باوجود اس کو کہتا ہے کہ قرآن ہے، تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم نے ارادہ کیا ہے سب میں بیٹھ کے کہ تھوڑا سا موسم درست ہوتا ہے
تو یہاں پہ ہم ایک عدد ختم نبوت کانفرنس کا اہتمام کریں گے۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے دور میں قرآن میں تحریف کی جرت جو کی ہے وہ قادیانیوں نے کی ہے۔ ہم قادیانیوں کو مسلمان نہیں مانتے۔ بنیادی اس کی وجوہات دو ہیں، اس کے علاوہ بھی باتیں ہیں لیکن دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت مکمل ہو گئی، دین کی تکمیل ہو گئی، اللہ نے قرآن مجید میں آپ کو ختم نبوت کے مرتبے پہ فائز کر دیا، اور آپ نے خود اپنی زبان مبارک سے بھی بار بار یہ کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی گروہ اگر آپ کے بعد کسی کو نبی ماننے پہ اصرار کرے گا اور پھر وہ کہے گا کہ ہمیں مسلمان مانا جائے تو ہم اس بات سے انکار کرتے ہیں، ہم اس کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی گروہ اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی کرے اور اس تبدیلی کو درست سمجھے استغفر اللہ، تو ہم اس کو بھی مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہ براہ راست اللہ کے کلام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے۔ اس یقین کے ساتھ کہ پرانی کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، صحائف میں تحریف ہو گئی ہے، اس لیے اب قرآن مجید ہی اصل کلام ہے اللہ کا، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک گروہ کسی زمانے میں آیا تھا تاریخ میں جس نے اصرار کیا کہ اس کو اللہ کا کلام ماننے کی بجائے اللہ کی مخلوق مانا جائے، استغفر اللہ۔ ہمارے ائمہ نے ان کے خلاف بھی علمی جہاد کیا، ہم بھی کھڑے ہیں، یہ ہمارے نزدیک اللہ کا کلام ہے، اور ہم ان تمام معاملات پر گواہی دیتے ہیں اور شاہد ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بنیادی ایمان کا جزو ہے۔ اس کے علاوہ جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے کہا، ایسے تمام لوگ جو کعبہ کو قبلہ سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا اعتراف کریں، جس کا آپ نے رد کیا اس کو رد کریں، ان تمام لوگوں کو ہم مسلمان کہیں گے، اور ان پہ ہم کسی ایک فعل کے معاملے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کفر سرزد ہوا ہے، لیکن ہم ان کے لیے لفظ کافر کا استعمال نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم شروع میں بات کر چکے ہیں کہ اللہ کی ذات پر اور اللہ کی صفات پر ہم کسی قسم کا بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ہم کسی قسم کا جھگڑا نہیں کرتے، اور ہم نے جیسے بھی کہا کہ ہماری گواہی ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا دیکھیں، ذرا باریک نکتہ ہے اور اس کو سمجھانا ممکن بھی نہیں ہے، صرف سمجھنے کے لیے کہ قرآن کی جب بات ہوتی ہے تو قرآن اصل میں وہ الفاظ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی کیے۔ اب اس کو اگر کاغذ پر تحریر کر لیا جائے تو اگر کوئی شخص کہے کہ یہ تو کاغذ ہے، جلد ہے، سیاہی ہے، اس لیے اس کو تخلیق مانا جائے، تو ہم اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ اس کی تخلیق پہ ضد کرنا، بحث کرنا، یہ شدید گمراہی ہے۔ اور ہمارے ائمہ میں خصوصاً ہم ذکر کریں گے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کوڑے تک کھا لیے، حالانکہ عمر بہت زیادہ تھی، لیکن آپ نے علمی جہاد اپنا قائم رکھا، کیونکہ اس وقت کا جو ہم تو خود ساختہ کہتے ہیں، نہ ہم بنو امیہ کو خلیفہ مانتے ہیں، نہ ہم بنو عباس کو خلیفہ مانتے ہیں، نہ ہم کسی اور کو، کیونکہ ہمارے نزدیک خلفاء جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے 30 سال بعد خلافت ختم ہو گئی، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ملوکیت ہے، اور اس پہ آپ کا فرمان مبارک بھی موجود ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں کی ضرورت ہمیں، جب آپ نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ آج تک آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو مسلمان ہیں انہوں نے کبھی بھی اللہ کے کلام کو کلام کے علاوہ کچھ اور جاننا یا ماننا تسلیم نہیں کیا۔ اسی طرح کسی
اہل قبلہ کو، یہ جو اہل قبلہ کے اصطلاح ہے یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہم کرتے ہیں جو کعبہ کو قبلہ تسلیم کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق کو قبول کریں اور آپ کے رد کو رد کریں، ہم ان کو اہل قبلہ کہتے ہیں۔ تو اہل قبلہ کے گناہ کر جانے پر بھی ہم اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے جب تک وہ شخص کسی کفر کے کام کو حلال نہ سمجھے اور اس کی باقاعدہ دلائل نہ دے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ بالکل خالص سچے ایمان والا نیک اور پرہیزگار شخص جب گناہ کرتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جس کو نقصان نہیں ہوتا چونکہ وہ بہت نیک پرہیزگار ہے تو یہ بات غلط ہوگی۔ ہاں، جو تھوڑا بہت دنیاوی نقصان ہے وہ تو اپنی جگہ ہوا، لیکن اللہ کی اذن و توفیق سے اس کو توبہ نصیب ہو گئی، اس نے توبہ کر لی، اس سے اس کا گناہ صاف ہو گیا۔ مگر جو نقصان ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہم پہلے بھی دے چکے کہ شراب نوشی حرام ہے۔ ایک شخص شراب نوشی کی وجہ سے بیمار ہو جائے، اس کا جگر تباہ ہو جائے، اس کی آنتیں تباہ ہو جائیں، اس کا معدہ جو ہے وہ گل سڑ کے ختم ہو جائے، وہ توبہ استغفار کر لے، توبہ استغفار اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو ظاہر ہے کہ اس کا گناہ تو معاف ہو جائے گا لیکن نقصان تو اس کو ہو گیا۔ اگر آپ یہ سمجھیں، ہم یہ سمجھیں کہ ایسے ہر شخص کو توبہ کے بعد فوری طور پہ اس کا بگڑا جگر ٹھیک ہو جائے گا، اس کی آنتیں درست ہو جائیں گی، اس کا معدہ درست ہو جائے گا، تو یہ بات ضروری نہیں ہے۔ کوئی سینکڑوں میں ایک یا دو پہ اللہ کا اذن و توفیق ہو جائے اور معجزہ ہو جائے تو ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ نقصان گناہ کا نیکوں کو کار جو ہیں، پرہیزگار جو ہیں، ان کو بھی ہوتا ہے۔ اور ہم ان پہ کفر کا اس لیے فتویٰ نہیں کرتے کہ ہمارا ایمان ہے اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ چونکہ وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، تو ہم امید کرتے ہیں یقین کی حد تک کہ اللہ ان کو معاف فرمائے گا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخلے کی اجازت دے دے گا۔ لیکن یہ ہماری امید ہے یقین کی حد تک۔ ہم کسی کو خود سے یہ نہیں کہتے کہ یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے۔ ہمارے ائمہ نے اس بات سے سختی سے منع کیا ہے۔ یہ بات اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو یہ اللہ کہہ سکتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کے بارے میں کہا یہ جنتی ہے، کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے، وہ دیکھو جنتی جا رہا ہے، اس طرح کی گفتگو۔ لیکن اس کے علاوہ کسی بھی امتی کو دین ہمارا حق نہیں دیتا کہ ہم یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے۔ کیا پتہ جس کو ہم جہنمی کہہ رہے ہیں بے شک عمر کے آخری دور میں وہ ایسی سچی توبہ کر لے کہ اللہ اس کی ساری سلیٹ صاف کر دے، اور کیا پتہ جو ساری عمر نیک و پرہیزگار رہا، خلوص کے ساتھ اللہ کے آگے اس نے اپنا وقت گزارا، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ عمر کے آخری حصے میں اس سے کوئی ایسی کوتاہی ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے ساری عمر کی ریاضت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے اور وہ شخص جہنمی ہو جائے۔ اس میں ہم واقعہ سیرت النبی سے لے کر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک غزوہ کے اندر ایک صاحب بڑی بے جگری کے ساتھ جہاد کر رہے تھے، یہاں تک کہ صحابہ نے کہہ دیا کہ دیکھو کیا زبردست طریقے سے جو ہے یہ جہاد کر رہا ہے، اور پھر وہ بہت بری طرح زخمی ہو گئے صاحب، اور اتنی بری طرح زخمی ہو گئے کہ ان سے اذیت صحیح نہیں گئی تو انہوں نے اپنی ہی تلوار سے اپنی جان لے لی، یعنی خودکشی کر لی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ جہنمی ہے۔ اسی لیے ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنتی کہیں چاہے کتنا ہی نیک پرہیزگار دکھے۔ کیا پتہ ہمارے سامنے نیک پرہیزگار ہے، دیوار کے پیچھے کیسے کیسے خدا نہ خواستہ استغفر اللہ حرام کام کرتا ہو، یا کسی کو ہم جہنمی کہہ دیں اور وہ اپنے زندگی میں کوئی ایسے کام کر جائے کہ اللہ وہ سارے افعال اس کے معاف فرما دے جس کی وجہ سے ہم اس کو جہنمی سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں ظاہر کی بنیاد پہ کہ کون جنتی ہے جہنمی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ پھر گناہ کے باوجود
عذاب سے اطمینان حاصل کرنا کہ نہیں جی کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، تو معاف کر دے گا، یا اس کی معافی سے مایوسی، یہ دونوں چیزیں ہمارے ائمہ نے لکھی ہے کہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی ہیں۔ اور جو اصل ایمان ہے اور جو اہل قبلہ کی راہ ہے، جو حق راہ ہے، وہ خوف اور امید کی درمیانی حالت ہے، امید اور نا امیدی کی درمیانی حالت ہے۔ کیونکہ جب درمیان میں انسان ہوتا ہے تو جب وہ کوتاہی کرتا ہے تو اسے خوف آتا ہے، وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، اور جب وہ اچھے کاموں کی طرف جاتا ہے تو بھی اللہ سے وہ توبہ کرتا ہے کہ کہیں مجھ میں تکبر نہ آ جائے، کہیں مجھ کے اندر کوئی میں نہ شامل ہو جائے، کہیں اس میں ریا نہ شامل ہو جائے۔ تو دونوں کی درمیانی حالت، اس لیے ایسے لوگ جو گناہ، ہمارے یہاں آج کل تو بڑے بڑے کلام پڑھے جاتے ہیں محافل میں، اللہ تعالیٰ ان پڑھنے والوں کو بھی ہدایت دے، سننے والوں کو بھی ہدایت دے، پڑھوانے والوں کو بھی ہدایت دے، کہ جس کے اندر اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس امید پہ میں گناہ کیے جا رہا ہوں کہ تو نے معاف کر ہی دینا ہے۔ جناب ایسے نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے مطابق دیکھنا ہے ہمیں، اپنے فہم پہ نہیں چلنا ہے۔ ہاں وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کو معاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا، لیکن اس امید پہ ہم لگے رہیں، یہ بھی بڑی زیادتی ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ اور ہمارے ائمہ کہتے ہیں کہ اس میں خطرہ ہے کہ کہیں روز قیامت دائرہ اسلام سے خارج نہ اٹھائے جائیں ہم۔ پھر بندہ جو ہے وہ ایمان سے اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک ان تمام چیزوں کا انکار نہ کر دے جن کو رد کرنے سے انسان اسلام سے داخل ہوتا ہے اسلام میں، اور ان تمام چیزوں کو تسلیم نہ کر لے جن کو ماننے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ ساری چھوٹی چھوٹی چند باتیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں، ہمیں بڑا محتاط ہو کر رہنا ہے۔ ہم آپ سب نے سنا کہ پل صراط سے گزرنا ہوگا، ہمارے ائمہ نے یہ بھی کہا کہ پل صراط سے گزرنا ہوگا، وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا بھی ایک طرح کا پل صراط ہی ہے کہ اس کے اندر بھی ہم ایک بہت باریک سا پل ہے جس پر سے گزر رہے ہیں، جس کے ایک طرف جہنم ہے اور دوسری طرف بھی جہنم ہے۔ ہمیں اس پر رہنا ہے، تھوڑا بہت ادھر ادھر ہونے سے اگر کوئی کوتاہیاں ہو رہی ہیں ہمیں معافی مانگنی ہے، سجدہ کرنا ہے تاکہ ہم ان چیزوں سے آئندہ کے لیے بچ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ ہم ان تمام چیزوں سے، معاملات سے خود کو بچا کر رکھیں، آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔